دیکھا کہ 2 یا 3 شیر حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب کھڑے ہوئے ہیں، اور بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ذکر میں محو ہیں، مصروف ہیں۔ وہ لوگ ڈر گئے دیکھ کر کے، 2 4 6 آدمی تھے، اور ڈر گئے کہ بابا سرکار کو آج شیر کھا گیا ہے۔ وہ اپنے گھروں کے اندر گئے، وہاں جہاں ان کی منزل تھی، جہاں ان کے مکان تھے، وہاں پر گئے اور سارے محلے والوں کو بولا کہ آج حضرت پیر سید شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو شیر نے کھا لیا ہے۔ اب سارا محلہ اپنی لاٹھیاں اور کچھ سامان وغیرہ لے کر کے دوڑتے ہوئے اسی بیٹھک کے پاس پہنچے، اس درخت کے پاس پہنچے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی ہے معجزات اور کرامات پر۔ میں امداد حسین شاہ فیضانہ شہریہ کے توسل سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انبیاء کرام سے ظاہر فرماتی، اور کرامت اولیاء امت مسلمہ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کرامت ایک ایسی چیز ہے جو عقل انسانی سے باہر ہو، اور معجزہ بھی ایسی ہی چیز ہے جو عقل انسانی میں نہ آئے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی ایسا کام دکھلائیں جو انسانی عقل میں نہ آئے تو اسے معجزہ کہہ لیا کرو، اور اگر اولیاء میں سے کوئی ایسی چیز دکھائے یا ایسا کام دکھائے جو انسانی عقل میں نہ آ سکے تو اسے کرامت کہہ لیا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک قافلہ کہیں سفر میں جا رہا ہے۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ معجزہ کیا دکھاتا ہے؟ ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو عقل انسانی میں نہ آئے، اور بالکل پانی نہ ہونے کے باوجود پھر 1500 افراد کو پانی پلا بھی دیتا ہے۔ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام 1500 افراد کے ساتھ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن جب کسی مقام کے اوپر قافلہ آرام کے لیے بیٹھا تو اس وقت یہ شکایت آئی۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کام بڑا خراب ہو گیا ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی پانی بالکل نہیں ہے پینے کے واسطے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بالکل بھی پانی پینے کے لیے نہیں ہیں؟ صحابہ اکرام نے پوچھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضور نے دریافت فرمایا کہ تھوڑا سا پانی، یعنی 100 گرام، 50 گرام، 200 گرام پانی ہے کسی کے پاس؟ تو ایک صحابی عرض گزار ہوئے کہ آدھا کپ یا آدھی پیالی پانی کی موجود ہے، وہ میرے پاس لے آؤ۔ وہ پانی ایک بڑے برتن میں ڈالا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگشتان مبارک یعنی اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں اس برتن کے اندر رکھیں، تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انگشتان مبارک سے یعنی 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو گئیں پانی کی، سبحان اللہ۔ اور اس قدر پانی ہوا کہ 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ناظرین، وہ پانی پیا،
اور ان کے پاس ساتھ میں جو سواریاں ان کے پاس تھیں انہیں بھی پانی پلایا گیا، یعنی اونٹ ہوں یا گھوڑے ہوں۔ اور پھر جن صحابہ کرام کو کپڑے دھونے تھے یا کھانا وغیرہ پکانا تھا وہ سب پانی استعمال کیا، اور پھر سفر کے لیے بھی پانی بھر لیا، کسی نے 10 کلو، کسی نے 20 کلو، کسی نے 30 کلو۔ تو اس کے باوجود بھی پانی، وہ اس پیالے کا پانی جتنا تھا وہ اتنا ہی باقی رہا۔ معجزہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت اپنے نبیوں کو دنیا میں امت کی خاطر بھیجتا ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ دین، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے واسطے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے واسطے دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر جا کے وہ اللہ رب العالمین کا دین پھیلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ نبی آخر الزماں ہیں، یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والے نبی آخر الزماں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے، جس طرح کے بے شمار معجزے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صادر فرمائے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، پتھروں کے اوپر چلنا اور قدموں کے نشان پتھروں کے اوپر لگ جانا، اسی طرح بے شمار معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح عقل انسانی میں جو چیز نہ آئے اور اولیاء اللہ میں سے کوئی کر دکھائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 80 سال بعد وفات دوبارہ قبر سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اور پھر خون کا جسم سے نکلنا، اور اس طرح کی بے شمار کرامات ہیں حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو صادر ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بامقام مکھیالہ کھنیتر حویلی پنچ، ریاست جموں کشمیر، عوامی جمہوریہ ہندوستان، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے حیات میں لوگوں کا ایک رش اور جنب غفیر رہتا تھا، اور ہر طرح کی پریشانی لے کر اللہ کے ولی کے پاس لوگ آیا کرتے تھے فیض حاصل کرنے کی خاطر۔ اتفاقاً ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے ولی حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں ذکر و اذکار میں، اور آدھی رات یا اس کے بعد کچھ وقت ہوا تو وہ ایسے باہر نکلے، اور بھینچ کی طرف ایک جنگل ہے، وہاں پر ایک درخت ہے، اور وہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب اس درخت کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ بیٹھک ہے، آج بھی بیٹھک ہے وہاں پر موجود ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت فرماتے ہیں حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں پر گئے اور کچھ نماز پڑھی اور کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ اتفاقاً رات کی اندھیری تھی، اور کچھ لوگ جہاں پر حضرت بابا سرکار رہتے تھے وہاں سے نکلے گھر جانے کے لیے۔ جب وہ اس بیٹھک کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 یا 3 شیر حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب کھڑے ہوئے ہیں، اور بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ذکر میں محو ہیں، مصروف ہیں۔ وہ لوگ ڈر گئے دیکھ کر کے، 2 4 6 آدمی تھے، اور ڈر گئے کہ بابا سرکار کو آج شیر کھا گیا ہے۔ وہ اپنے گھروں کے اندر گئے، وہاں جہاں ان کی منزل تھی، جہاں ان کے مکان تھے، وہاں پر گئے اور سارے محلے والوں کو بولا کہ آج حضرت پیر سید شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو شیر نے کھا لیا ہے۔ اب سارا محلہ اپنی لاٹھیاں اور کچھ سامان وغیرہ لے کر کے دوڑتے ہوئے اسی بیٹھک کے پاس پہنچے، اس درخت کے پاس پہنچے، تو دیکھا کہ وہاں پر نہ تو وہ شیر ہیں اور نہ سید پیر شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود ہیں۔ جب حضرت بابا سرکار کے غرفے میں، حجرے میں وہ لوگ آئے
اور آ کر کے دیکھا تو سید شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ عرض گزار ہوئے وہ لوگ کہ حضرت ہم نے تو سوچا تھا کہ آج آپ کو 2 یا 3 شیر آپ کے پاس جو موجود تھے رات کی اندھیری میں جنگل کے اندر، تو ہم نے سوچا، ہم ڈر گئے خوف کے مارے، جا کے اور لوگوں کو بھی بلا کر کے لائے کہ حضرت کو آج شیر نے کھا لیا۔ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں تم ایسے ہی ڈر گئے ہوگے، وہ شیر تو نہیں تھی، وہ 3 بلیاں تھیں، وہ 2 یا 3 بلیاں تھیں، تو شیر ہوتا تو وہ مجھے بھی کھا لے۔ حالانکہ جو کرامت جس ولی سے اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتا ہے، ان ولی کامل کا یہ نیت ان کی نہیں ہوتی ہے کہ کرامت کو ظاہر کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی سے اس کرامت کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور امت کے اندر جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان کی مجلس نصیب کے فیوز و برکات سے سارے عالم اسلام کو اور ساری امت کو فیض یاب فرمائے، ہم شانیاں اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔